باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آپ کا خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق بائبل مقدس کا سماجی و اخلاقی پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حصہ سوم میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں 16ویں نمبر پر محنت کر کے روزی کماؤ۔ یہ بائبل مقدس کا سماجی و اخلاقی پیغام ہے۔ کلام مقدس میں تسالونیکیوں کے دوسرے خط جو پولس رسول نے لکھا، تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا تیسرا باب 11ویں آیت سے 12ویں آیت میں اس طرح مرقوم ہے: لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ تم میں سے بعض باقاعدہ نہیں چلتے اور کچھ کام نہیں کرتے، بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح میں ایسوں کو حکم دیتے ہیں اور ان کی منت کرتے ہیں کہ وہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول نے تسالونیکیا کی کلیسیا کے ایمانداروں کو اس آیت کے ذریعے ہدایات دیں۔ وہ مسیح کی فوری آمد ثانی کی امید میں زندگی گزار رہے تھے، اسی لیے انہوں نے محسوس کیا کہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پولس رسول نے انہیں وہ باتیں بتائیں، وہ دو باتیں یہ ہیں: اول یہ کہ مسیح کی واپسی کی تاریخ نامعلوم اور ناقابل پیشن گوئی تھی، جبکہ دوم یہ کہ اوپر بتائی گئی بات کی روشنی میں انہیں اپنے کھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس طرح بیکاری کے لیے کوئی مذہبی وجہ نہیں ہے۔ تسالونیکیا کے نام اپنے پہلے خط میں پولس رسول نے لکھا: اے بھائیو، ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ تم کجرووں یعنی بیکاروں کو نصیحت کرو۔ تسالونیکیوں کے نام پہلے خط میں 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا تھا۔ کیا رسول نے خود کام کر کے اپنی روٹی کمائی؟ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ وہ اپنے خطوط میں نہایت واضح طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، تسالونیکیا کے کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 2 باب 9ویں سے 10ویں آیت۔ تسالونیکیوں کے نام دوسرا خط 3 باب 8ویں آیت سے 9ویں باب کی پہلی آیت تک، اور کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 9واں باب پہلی آیت سے 18ویں آیت۔ خیمہ سازی پولس رسول کا کاروبار تھا جس سے اس نے روٹی کمائی۔ انسان کی تخلیق کے تذکرہ کے شروع میں انسان کو یہ بتایا گیا: تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا۔ یشوع بن سراخ نے بیکاری اور فقیری کی برائی پر غور و خوض کیا اور اس نے ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا: بیٹا، بھیک مانگنے کی زندگی نہ گزار، کیونکہ محتاجی سے موت بہتر ہے۔ وہ آدمی جو اجنبی کے دسترخوان کی امید رکھتا ہے، اس کی زندگی شمار نہ ہوگی اور ان کی جان اجنبی کی خوراک سے ناپاک ہوگی۔ یہ اس آدمی کے لیے جس نے اچھی تادیب و تعلیم پائی اندرونی پریشانی ہے۔ بے شرم کے منہ میں بھیک مانگنا میٹھا لگتا ہے، مگر اس کے شکم میں آگ جل اٹھے گی۔ ملاحظہ فرمائیں، یشوع بن سراخ کی کتاب، اس کا 40 باب 29 سے 32 آیت۔ یشوع بن سراخ کی نصیحت کو لینا مشکل ہے۔ اس بات پر کون راضی ہو سکتا ہے کہ مانگنے سے بہتر مر جانا ہے؟ یہ کسی عمل پر زور دینے کا بائبل کا طرز اسلوب ہے۔ اس صورت میں بھیک مانگنے کی بجائے کام کر کے اپنی روٹی کمانے پر زور دیا گیا ہے۔
ایک اور اسی قسم کا بائبل کا اسلوب کہتا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، زندگی میں ٹنڈا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ رکھ کر تو جہنم میں جائے، اس آگ میں جو بجھتی نہیں۔ میرے عزیزو، معاشی خوشحالی کے لیے سوائے محنت کوئی اور مختصر راستہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا نہ تو قانونی ہے اور نہ ہی اچھا طرز حیات۔ وہ شخص جو اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے آزاد، خود مختار اور قابل عزت ہوتا ہے۔ خیرات پر انحصار کرنے والا معاشی مسائل کا مستقل حل نہیں ہے۔ خود کفیل ہونے کے لیے سخت محنت کرو اور ذہین طریقہ سے زندگی گزارو۔ نمبر 17 پہ جو بائبل مقدس کا سماجی اور اخلاقی پیغام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، خدمت کرو نہ کہ خدمت کراؤ، مگر تم میں ایسے نہیں بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اسی لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اسی لیے کہ خدا خود خدمت اور اپنی جان بتیروں کے حوالے فدیہ میں دے۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز 10 باب 43 سے 45 آیت۔ گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے ایک سیکٹر کو گورنمنٹ سول سرونٹ یعنی سول ملازمین کہا جاتا ہے۔ ہماری دلچسپی کے لیے سرونٹ یا خادم کی اصطلاح زیر غور ہے، جو بڑے احترام کی نہیں۔ یہ ان ملازمین کو ان کے فرض کی یاد دہانی کراتی ہے کہ انہیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں سے خدمت کرانا۔ یسوع بھی جماعت کے رہنماؤں کو خدمت کرنے کے لیے کہتا تھا۔ بائبل مقدس کئی ایسے قائدانہ خصوصیات کی سرمایہ داروں سے توقع کرتا تھا۔ آئیں وہ خصوصیات کا جائزہ لیں۔ اول یہ کہ رہنما کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے متحد پر یلغار کی صورت میں اس کا دفاع کرے، اور یہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ رہنمائی کرنے والوں کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ خصوصیت اچھے چرواہے کی شبیہ پر ہونی چاہیے۔ جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے وہ چور اور وحشی جانوروں کے ساتھ اپنی زندگی کھونے کی حد تک لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حزقیال 34 1 سے 6 آیت، یوحنا 10 1 سے 21۔ رہنما کو اپنے لوگوں کی بہتر طور پر خدمت کرنے کے لیے اچھی تعلیم اور حکمت حاصل کرنی چاہیے۔ یشوع بن سراخ اسے اس طرح پیش کرتا ہے، عقل مند حاکم اپنے لوگوں کی تادیب کرتا ہے، دانش مند آدمی کی تدبیر قائم رہے گی۔ جیسا کہ لوگوں کا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی اس کے وزیر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ شہر کا رئیس ویسے ہی وہاں کے تمام باشندے ہوتے ہیں۔ بے تادیب بادشاہ اپنے لوگوں کو تباہ کرتا ہے، اور حاکموں کی عقل سے شہر آباد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراخ کی کتاب 10 باب 1 سے 3 آیت۔ اسی قسم کے پیغام کو یہ مثل پیش کرتی ہے، ٹھٹھے باز آدمی شہر میں آگ لگاتے ہیں مگر دانش مند ہنگامے کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ جو حکومت کرنا چاہتے ہیں انہیں حکمت کی تلاش کرنا چاہیے۔ پس اے قوموں کے بادشاہو، اگر تمہاری خوشی تخت اور عصائے حکمرانی میں ہے تو حکمت کی عزت کرو تاکہ تم ابد تک بادشاہی کرتے رہو۔ ملاحظہ فرمائیں حکمت 6 باب 21 آیت۔ 18ویں نمبر پر ہم سٹڈی کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذمہ داری بانٹو۔ کلام مقدس میں حکمت کی کتاب میں کچھ اس طرح مرقوم ہے۔ حکمت کی کتاب 6 باب 24 آیت، حاکم کے نہ ہونے سے قوم گر جاتی ہے پر مشیروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ یقیناً دانش مندوں کی کثرت میں جہان کی
بہبودی ہے اور صاحب فہم بادشاہ رایا کا قیام ہے۔ یہ پیرائے پچھلے پیرائے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ قیادت کی ایک خصوصیت سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایک اچھا قائد اپنے رفیقوں سے اپنی ذمہ داریاں بانٹتا ہے۔ بائبل مقدس ذمہ داریاں بانٹنے کا ایک واقعہ بیان کرتی ہے جو ایک قائد کو اس کی بھاری ذمہ داریوں سے آزاد کرتا ہے۔ بیابان میں اسرائیل کے سفر کے دوران مصر اور کنعان کے درمیان نصف سفر کے دوران موسیٰ کو اپنے لوگوں کے درمیان بہت سے تنازعات نمٹانے پڑے۔ ایک نہج پر اس کے سسر یترو نے یہ دیکھا کہ موسیٰ کتنا مصروف تھا۔ یترو نے موسیٰ کو یہ دعوت دی کہ وہ عام و معمولی مقدمات کو نمٹانے کے لیے چھوٹے گروپوں پر خدا سے ڈرنے والے قضات کو مقرر کرے، جبکہ زیادہ سنجیدہ اور غیر معمولی نوعیت کے مقدمات خود موسیٰ نمٹائے۔ موسیٰ نے اس نصیحت کو قبول کیا، اس پر عمل کیا اور یہ تنازعات نمٹانے کا یہ طریقہ کار بہت کارگر ثابت ہوا۔ ملاحظہ فرمائے خروج کی کتاب 18 باب 24 سے 26 آیت۔ وہ رہنما جو اپنے کندھے پر بہت سی ذمہ داریاں تھما لیتا ہے عقل مند رہنما نہیں ہے۔ جب یسوع نے اپنی علانیہ زندگی شروع کی تو اس نے بہت جلد اپنے رفیقوں، ساتھیوں اور معاونین کی ضرورت محسوس کی جو کہ اس کی مدد کریں۔ یسوع کی پیروی کرنے والے بہت لوگ تھے، جن میں سے اس نے 12 کو چنا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور جنہیں وہ منادی کے لیے بھیجے۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز 3 باب 14 سے 15 آیت۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد یسوع کے رسولوں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یوں ہی یروشلم میں ایمانداروں کی تعداد بڑھی تو رسولوں نے اپنے آپ کو کام کی زیادتی کا شکار پایا۔ اس صورتحال میں انہوں نے ذمہ داری کو بانٹنے کے اصول کو اپنایا۔ انہوں نے شماسانہ خدمت کو مقرر کیا تاکہ شماس دسترخواں کی خدمت کر سکے، جبکہ رسول اپنے آپ کو دعا اور کلام کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھیں۔ اسرائیل کے باہر انطاکیہ کی مسیحی جماعت پہلا سب سے کامیاب مرکز تھا۔ یروشلم کی جماعت نے برناباس کو بھیجا کہ وہ اس امر کو جانے کہ وہاں چیزیں کیسی پروان چڑھ رہی ہیں۔ جب برناباس نے یہ محسوس کیا کہ کام کتنا انتھک ہے تو وہ ترسوس کو گیا تاکہ پولس کو لائے تاکہ وہ دونوں مل کر کام کر سکیں۔ پولس رسول ایک بڑے مشنری، مبلغ اور جماعتی بانی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ البتہ وہ اس حقیقت کو نہیں چھپاتا کہ اس نے بہت سے رفیقوں اور معاونین کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بانٹیں اور وہ ان کی اس مدد و معاونت کے لیے تعریف کرتا ہے۔ پولس کے بڑے معاونین برناباس، تیموتھوس، تیتس، سلاس، اپینتس، فیبا، پرسکا اور اکیلا تھے۔ روم کی کلیسیا کو اپنی آخری تسلیمات میں پولس ان لوگوں کی لمبی فہرست کا ذکر کرتا ہے جن کے ساتھ اس نے کام کیا۔ اوپر کی مثالیں واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قیادت میں لائق ہونے کا انحصار ذمہ دارانہ شراکت کے ذریعے تعاون پر ہے۔ وہ قائد جو ذمہ داریاں بانٹتا ہے وہ کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا بلکہ اسے اور طاقت دی جاتی ہے۔ 19ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں امن اور اتحاد قائم رکھو، کیونکہ وہی یعنی مسیح ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور عداوت کی درمیانی دیوار کو ڈھا دیا۔ اس نے احکام کی شریعت جو ضوابط پر مشتمل تھی اپنے جسم کے وسیلے سے موقوف کر دی تاکہ صلح کرا کر اپنے آپ میں دونوں سے ایک نیا انسان خلق کر دے۔ ملاحظہ فرمائیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 14 سے 15 آیت۔ میرے عزیزو، اسرائیل کی تاریخ جیسی بائبل مقدس میں مرقوم ہے، اسرائیل اور دیگر اقوام کے درمیان ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے احساس برتری کی تاریخ ہے، اگرچہ
इसराइल एक छोटी कौम थी, ताहम फिर भी उसने अपने आप को खुदा के चुने हुए लोग समझा। मुलाजा फरमाए तस्नीह शरा 7 बाब 6 से 8वीं आयत। इसराइल ने उस शरीयत पर फ़ख्र किया जो उसे खुदा की तरफ से मिली थी और ये दावा किया कि किसी और कौम को ऐसी शरीयत नहीं मिली। मुलाजा फरमाए मज़ामीर 119 पहली आयत से 176 आयत। इसराइल का खुदा ही फ़क्त खुदा है, जबकि दीगर तमाम अक़वाम सिर्फ़ माबूदों को खराज तहसीन पेश करती हैं। मुलाजा फरमाए अशाया नबी की किताब या अशाया नबी का सहीफ़ा उसका 45 बाब 1 से 17 आयत। इन अकायद के साथ इसराइल ने दीगर अक़वाम के मुकाबले में ख़ुद को बुलंद व बरतर रखा और दर हकीकत दीगर अक़वाम की हकारत की। बाइबल की असीरी का दौर इसराइल की दीगर अक़वाम से अलहदगी का अहाता करता है। अज़रा और नहमिया ने इसराइल और दीगर अक़वाम के दरमियान शादियों को ममनू करार दिया और जिन्होंने दूसरी कौमों के साथ शादियां रचाई थीं उन्हें तलाक पर मजबूर किया। मुलाजा फरमाए नहमिया 13 बाब 23 से 31 आयत। इससे पहले हमने राउत और यूनस की किताबों को ऐसी किताबों के तौर पर देखा है जिन्होंने इसराइल और दीगर कौमों के दरमियान नफ़रत की दीवार को मसमार कर दिया। यही किताबें दीगर अक़वाम के दरमियान मुस्तक़बिल में इत्तेहाद और अमन की पेशनगोई करती हैं। अशाया नबी ज़्यादा सराहत के साथ ये बताता है कि मुस्तक़बिल में वो अजनबी और परदेसी जो ख़ुद को खुदावंद के साथ मुंसलिक करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उनको यरूशलेम की हैकल में कुर्बानियाँ लाने की इजाज़त दी जाएगी, जो तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। मुलाजा फरमाएँ अशाया 56 बाब 6 से 7वीं आयत। अहदनामा जदीद में बैनुल अक़वामी एक यकजहती और अमन मसीह की कलीसिया का इम्तियाज़ी निशान बनता है। मसीह यसू की आमद का एक बैनुल अक़वामी वाक़या के तौर पर ऐलान किया गया है। यसू को गैर कौमों के लिए मकाशफा का नूर और इसराइल के लोगों के लिए जलाल बनना था। लूका 3 बाब 6 आयत। योना इस्बागी यसू की आमद की अहमियत को नुमायाँ करने के लिए इशाया के अल्फाज का हवाला देता है कि तमाम इंसान खुदा की निजात देखेंगे। लूका 3 बाब 6 आयत। यसू ने एक सवाल करने वाले के सामने ये वाज़े किया कि आसमानी ज़ियाफ़त में कौमियत कोई किरदार अदा नहीं करेगी, क्योंकि लोग मशरक़ और मग़रब और शमाल और जनूब से आएंगे और खुदा की बादशाहत के दस्तरखान पर बैठेंगे। मुलाजा फरमाएँ लूका 13 बाब 29 आयत। चूँकि आसमानी ज़ियाफ़त तमाम अक़वाम तक फैली हुई है, इसीलिए अंजील मुक़द्दस की तमाम कौमों में मनादी होनी चाहिए। इसीलिए यसू का अपने शागिर्दों को ये हुक्म यसू देता है कि जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। यही हुक्म अमाल की किताब में दोबारा नमूदार होता है। जब तमाम कौमों के लिए हकीकी रसालत शुरू हुई तो रास्ता हमवार ना था। कुछ रसूलों ने यह मुतालबा किया कि दूसरी अक़वाम के लोगों का ख़तना होना चाहिए और मसीही के तौर पर तस्लीम किया जाने से पहले वो मूसवी शरीयत के ताबे हों। यह मसला यरूशलेम की पहली मजलिस में हल किया गया। अमाल 15 बाब 1 से 35 आयत। पौलुस तमाम कौमों के दरमियान अमन का हमायती बना और अपने नुक्ता नज़र की हमायत गलातियों, रोमियों और इफ्सियों के खतूत में पेश की। नंबर 20 पे हम स्टडी करते हैं कायनात का एहतराम और हफाजत करो। ये बाइबल मुक़द्दस का समाजी और अखलाक़ी पैगाम है और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। तकवीन 1 बाब 31 है। बाइबल मुक़द्दस में तख्लीक़ आलम का तज़किरा ज़ाहिर करता है कि खुदा ने इंसानी रहाइश के लिए कैसे एहतियात से माहौल तैयार किया। इंसान को अदन का बाग दिया गया ताकि वो इसे काश्त करे और इसकी देखभाल करे।
اس تذکرہ میں مخلوقات کی ترتیب اور تسلسل سائنسی رپورٹ اور تذکرہ نہیں ہے کہ کائنات کے مختلف عناصر کیسے باہم ملے۔ البتہ بائبل مقدس میں اس کائنات کی کسی وجہ کی بنا پر خوبصورتی ختم ہونے سے پہلے مخلوقات کی اصلی و حقیقی خوبصورتی کو نمایاں کرنا چاہتی ہے۔ یشوع بن سراخ خدا کی تخلیقی حکمت کی یوں تعریف اور توصیف کرتا ہے: خداوند کے تمام کام خوب ہیں اور وہ اپنے وقت پر ہر چیز کو مہیا کرے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر مرغوب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراخ 39 باب 39 آیت سے 40 آیت۔ خدا نے صرف اچھی کائنات پیدا ہی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ وہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ مزمور 104 خدا کی اس کی تمام مخلوقات کے لیے مسلسل توجہ کے لیے تعریف کرتا ہے۔ دانیال کی کتاب میں خدا کو اپنی تخلیق کے کام کے لیے جلال دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں دانیال 3 باب 51 سے 90 آیت۔ یسوع نے خدا کو ایسے بیان کیا ہے جو کھیت کی گھاس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ متی 6 باب 25 سے 30 آیت۔ پولس بھی خدا کی تخلیق کے لیے توصیفی کلمات ادا کرتا ہے اور جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے شکر گزاری کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: خدا کی ہر مخلوق اچھی ہے اور کوئی قابل تردید نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس واسطے کہ وہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تیموتھوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط 4 باب اس کی 4 آیت سے 5 آیت۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جلد از جلد خدا کے کلام کی معلومات آپ تک پہنچ سکیں اور ہم خدا کے اس پاکستان میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خدا کے اس کلام کو بانٹ سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔